تبارك وتعالى في القرآن وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثت معلما صدق رسوله النبي الأمي الكريم وخاتم النبيين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه معزز محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کا سب بار شکر ہے کہ جس نے اس خوبصورت گھر میں اپنا پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمارا یہاں بیٹھنا، ہمارا سننا اور سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، آج 22 جمادی الاخر کا خوبصورت دن ہے اور جمعہ مبارک کی یہ 12 ساعتیں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ ہمارا یہاں بیٹھنا، ہمارا سننا اور سنانا اپنی بارگاہ میں اللہ رب العزت قبول فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں اپنے اور اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 20 جمادی الاخر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی نسبت سے وہ دن منایا جاتا ہے اور 22 جمادی الثانی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یوم وصال کے حوالے سے منایا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اہل بیت اطہار کی فیوز و برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حضور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بنیادی بات جو عقیدے کے اعتبار سے ہے وہ اپنے ذہن میں پختہ کر رہے ہیں کہ نظریہ جو ہوتا ہے، عقیدہ جو ہوتا ہے، اس کی اصل جو ہے وہ قرآن اور حدیث سے بات ہوا کرتی ہے۔ عقیدے کی اصل قرآن اور حدیث سے بات ہوا کرتی ہے۔ تو جب ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ ہوگا، جب ہمارا تعلق حضور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ساتھ ہوگا، تو انسان نہ عقیدے کے طور پر کبھی دنیا میں اس کے قدم لرزتے ہیں اور نہ ہی عملی میدان میں وہ ناکام ہوتا ہے۔ جو شخص اپنی رہنمائی، اپنی رہبری کے لیے اللہ رب العزت کی عطا کردہ کتاب کو اور حضور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین عالی شان کو اپنا لیتا ہے، وہ شخص اس دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ اس کائنات میں جس کو جو عزت بھی عطا ہوئی ہے، جس کو جو مقام اور مرتبہ ملا ہے، وہ اللہ رب العزت کی عطا سے ملا ہے اور حضور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم سے ملا ہے۔ یہ دو نسبتیں، خدا کی نسبت اور مصطفیٰ کی نسبت، جب یہ دو نسبتیں ہمیں سمجھ آ جائیں تو انسان عقیدے کے طور پر کبھی بھٹکتا نہیں ہے،
گمراہ نہیں ہوتا. جس کو عزت اللہ پاک عطا فرمائے، جس کو قدر و منزلت اللہ کے محبوب عطا فرمائے، جس کی شان اللہ کے محبوب اپنی زبان اقدس سے بیان فرمائے، جن کی بشارتیں اللہ رب العزت کے محبوب اپنے فرامین میں بیان فرمائے، ان ہستیوں کے بارے میں انسان کو کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہتی. انسان بھٹکتا تب ہے، راستے سے راہ راست سے اس کی سمت تب ہی بدلی جاتی ہے جب اس کی صحبت ایسے لوگوں سے ہو جاتی ہے جو نہ قرآن کو رہبر مانتے ہیں، نہ مصطفیٰ کے فرمان کو رہبر مانتے ہیں. ان کا مطمع نظر فقط امت میں انتشار پھیلانا ہوتا ہے، تاریخی کتابوں کے حوالے جا کر امت میں نت نئے فتنوں کو جنم دینا ان کی زندگی کا منشور ہوتا ہے. تو جب انسان ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھ جاتا ہے، ان کے خود ساختہ فلسفے، ان کی منطقی باتیں، ان کے خود ساختہ قصے کہانیاں، کتابوں سے اخذ کی ہوئی غیر مرئی اور غیر متسلسل باتیں ان کے ذہنوں کو مشکوک تر کرتی جاتی ہیں. حضور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، اپنے اصحاب کی تربیت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بحث نہ کیا کرو. یہ کافر لوگ تم سے پوچھیں کہ انسان کو کس نے پیدا کیا، یہ تم سے پوچھیں کہ سورج کو کس نے پیدا کیا، چاند کو کس نے بنایا، فلاں چیز کو کس نے بنایا، اور جب تم کہو گے کہ اللہ رب العزت نے بنایا ہے تو پھر یہ تم سے سوال کریں گے کہ بتاؤ اللہ رب العزت کو کس نے بنایا. اس لیے اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جاہلوں سے بحث نہ کیا کرو، یہ تمہارے ایمان کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں. حضور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بات ہے، میں نے پچھلے کئی جمعہ مبارک میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ قرب قیامت کے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ لوگ صبح کو مسلمان ہوں گے، شام کو کافر ہو جائیں گے، اور شام کو مسلمان ہوں گے تو صبح کو کافر ہو جائیں گے. ہماری زبان کی بے احتیاطیاں ہمیں اس طرف توجہ دلاتی نہیں ہے کہ ہم جو زبان سے جملے نکال رہے ہیں اس سے ہمارے ایمان کی کتنا نقصان پہنچتا ہے. ہماری فنگر ٹپس پہ چلنے والے جو ہمارے کمنٹس ہیں وہ ہمیں کتنا نقصان دے چکے ہیں. ہماری روزمرہ کی دوستیاں، ہماری بیٹھنے، ہماری سنگتیں، ہم گفتگو کے جس انداز کو اپناتے ہیں، ہمارے رویے، ہمارے لہجے، ہمارا انداز بیان ہمارے ایمان کو کتنا نقصان پہنچاتا ہے، ہمیں کس کی خبر نہیں ہوتی. انسان کو علم ہی نہیں ہوتا کہ وہ باتوں باتوں میں کیسی گفتگو کر جاتا ہے کہ اللہ رب العزت اس سے ایمان کی دولت کو چھین دیتا ہے. ایمان کی مٹھاس جس سے چھن جاتی ہے اس کو پھر کسی نیک کام میں لطف نصیب نہیں ہوتا، اطمینان نصیب نہیں ہوتا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جب تم کوئی اچھا کام کرو تو تمہارے دل کو سکون پہنچے تو سمجھو کہ تمہارے دل میں ایمان کی دولت موجود ہے، اور جب برا عمل کرو تمہارے دل میں ملال گزرے، شرمندگی محسوس ہو تو سمجھو تمہارے دل میں ایمان کی دولت موجود ہے. ہم جس دور میں جی رہے ہیں، زندگی کی سانسیں لے رہے ہیں، یہ تو ایسا دور ہے کہ ہم گناہ میں گناہ کرتے جاتے ہیں، بار بار کرتے ہیں، اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ہماری زندگی کی کتنے سانسیں گزر چکی ہیں اور کتنی باقی ہیں اور ہم اس دنیا سے کیا جمع کر رہے ہیں. اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، عقیدے کی بنیاد جو ہوا کرتی ہے وہ قرآن پاک ہے، وہ حضور کی حدیث پاک ہے. جو عقیدہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے ہم اسے تسلیم کرتے ہیں. جو نسبت خدا کو مانتا ہے، جو نسبت مصطفیٰ کو مانتا ہے
ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔ مختصر سی بات یہ ہے، قلیل اور تھوڑی سی بات اگر سمجھنے کے قابل ہو تو مختصر سی بات بس اتنی ہے کہ مصطفیٰ کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ مصطفیٰ کا غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، بس سمجھنے کی بات اتنی ہے۔ جس کو نسبت مصطفیٰ سے ہے اس کی ہستی کے بارے میں شک و شبہ نہیں کیا جاتا۔ جس کو نسبت ذات مصطفیٰ سے ہے، جو حضور کی در کی گدائی میں آ گیا ہے، اس کے بارے میں پھر وہم و گمان نہیں رکھے گا۔ تاریخ کی کتابوں سے اس کے خلاف زاویے اور دلیلیں نہیں ڈھونڈی جاتی، بس قرآن پڑھا جاتا ہے اور مصطفیٰ کا فرمان پڑھا جاتا ہے۔ آج سیدنا صدیق اکبر جن کے بارے میں علماء اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کے بعد اور رسولوں کے بعد انسانوں میں جو سب سے افضل بشر ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات اقدس ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کی ذات اقدس ہے، اور یہ عقیدہ ہمیں اہل بیت اتحاد نے سکھایا ہے۔ یہ عقیدہ ہمیں مولا علی نے عطا کیا ہے۔ یہ عقیدہ ہمیں ان لوگوں نے سکھایا ہے جن لوگوں کی محبت کی آڑ لے کر لوگ ان شخصیات کے تعلق تشریح کرتے ہیں۔ یہ انہی کا دیا ہوا عقیدہ ہے۔ آج کے ایک دور کا المیہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ شخصیت پرست زیادہ ہیں، شخصیت شناس نہیں ہے۔ شخصیت پرستی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بس ایک شخص کو اس کا نام اپنی زبان پہ جپتے رہنا، اس کی اندھی تقلید کرتے رہنا، اس کو مانتے رہنا، اسی کا نام لیتے رہنا، اس سے محبت کا اظہار کرنا، لیکن کبھی اس ہستی کو ہم نے پڑھ کے نہیں دیکھنا کہ بھئی اس ہستی کا مقصد کیا ہے، اس ہستی کی اپنی زندگی کیسے گزری ہے، انہوں نے ہمیں اپنی زندگی میں دیا کیا ہے۔ تو شخصیت پرستی الگ بات ہے، شخصیت شناسی اور بات ہے۔ شخصیت شناسی اس کو کہا جاتا ہے کہ انسان جس سے محبت کرے اس کی شخصیت کی معرفت حاصل کرے کہ یہ بندہ دنیا میں جیا کیسے تھا، اس انسان کا کردار کیسا تھا، اس شخصیت کا عنوان کیا تھا، اس شخصیت کی تعریف کیا ہے، اس کی سیرت کیا ہے۔ جب انسان اس کی سیرت کے بارے میں پڑھتا ہے، اس کے حالات و واقعات کے بارے میں پڑھتا ہے، تو انسان کو پتہ چلتا ہے، انسان اس کی شخصیت کے بارے میں جب آشنائی حاصل کرتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے شخصیت شناسی۔ ہم لوگوں کے پاس فقط ایک بات ہے، ہم شخصیت پرستی میں اتنے آگے گزر جاتے ہیں، ہمیں شخصیت شناسی کا علم نہیں رہتا۔ ہمیں اس بات کی خبر نہیں ہوتی کہ ہم جس ہستی سے محبتوں کے دعوے کرتے ہیں انہوں نے اپنی وصیتوں میں، اپنے فرامین میں، اپنی نصیحتوں میں، اپنی زندگی میں ان لوگوں نے لوگوں کو تعلیم کیا تھا۔ ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں، ہم بس ایک ہی بات میں غلط رہتے ہیں، ہمیں فلاں سے محبت ہے، ہمیں فلاں سے عقیدت ہے، ہم تو بس اس کا نام کرتے ہیں، ہم تو بس اسی کا نام لیتے ہیں۔ لیکن میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ کھوکھلی محبت ہے، یہ ناموں کے دعوے ہیں، یہ زبانوں کے قصے کہانیاں، یہ محبت کا امتیاز نہیں ہے۔ محبت کا امتیاز فقط یہی ہے کہ تمہیں جس سے محبت ہے تم اس کی سیرت کو بھی اپنا لو، اس کے شان و شوکت کو بھی اپنا لو، اس کے بتائے ہوئے طریقے میں چلو۔ یہ ہے محبتوں کے ساتھ، یہ ہے عقیدتوں کے رشتے، یہ ہے الفوں کے اصول اور قوانین کہ جس سے محبت ہوتی ہے پھر انسان اپنی عائش ہی چھوڑ دیتا ہے۔ انسان جیتا ہے تو اس کی عائش سے جیتا ہے، سانس لیتا ہے تو اس کی مرضی سے لیتا ہے۔ یہ ہے محبت، یہ ہے عقیدت۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میں نے قرآن پاک کی چند آیات میں آپ کے سامنے خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ کوشش کروں گا اس کا آسان سا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ ہمیں وہ عقیدہ جو قرآن دیتا ہے اور مصطفیٰ کا فرمان دیتا ہے، کیا ہمیں یہ عقیدہ قبول ہے یا ان لوگوں کا عقیدہ قبول ہے جو بازاروں کے تختوں پہ بیٹھ کے تو ان شخصیات کا زبان اعتراض کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔
کہ وہ غار کا واقعہ بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت اپنے محبوب کی زبان اقدس سے وہ خوبصورت جملے جو نکلے تھے ان کو قرآن کا حصہ بنا دیا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت جب غار میں حضور کی معیت کے بیٹھے تھے اور اس ڈر میں تھے کہ ابھی کافروں نے ہمیں دیکھ لیا تو کہیں یہ ہمیں نقصان نہ پہنچا دے، میرے قریب آقا کو نقصان نہ پہنچا دے، جب یہ کیفیت حضور نبی کریم اسلام اسلام سے دیکھی تو اللہ رب العزت کے محبوب نے ارشاد فرمایا اے صدیق اکبر لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو مت، گھبراؤ مت، بے شک اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، بے شک اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ تو ثانی اثنین یہ دو میں سے دوسرا کون ہے؟ یہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اس یقول صاحب ہی وہ اللہ کے محبوب کس سے فرما رہے تھے، اللہ کے محبوب کا صاحب کون ہے، ساتھی کون ہے؟ یہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اللہ کے محبوب کس سے فرما رہے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو مت خدا ہمارے ساتھ ہے، یہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ حضرت علامہ سید محمود علوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ اس لا تحزن ان اللہ معنا کی تفسیر بیان کرتے ہوئے آپ نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر کو حضور کی ذات کے ساتھ وہی نسبت، وہی رشتہ، وہی عقیدت اور وہی الفت حاصل ہے جو اللہ رب العزت کے محبوب کو اپنے رب کی ذات کے ساتھ حاصل ہے۔ جو رشتہ اللہ رب العزت کے محبوب کا اپنے خدا کے ساتھ ہے وہی رشتہ صدیق اکبر کا اپنے مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ جن کی عظمت قرآن بیان کرے، خود بتائیں، خود سوچیں کہ اس ہستی کے بارے میں ہم کسی قریب کی واقعہ پڑھتے پھریں گے، کسی کتاب کی محتاجی بیان کریں گے، کسی عالم دین کی جامع گویاں بیان کریں گے، کیا اس کی مد برت کس سے کمانڈے کا سہارا دیں گے؟ نہیں نہیں، جو قرآن کہتا ہے دینا وہ ہے، جو مصطفیٰ کے فرمان کہتا ہے دینا وہ ہے۔ اس لیے میرے دوستوں میرے بھائیوں، قرآن پاک کی دوسری آیت سے بات کریں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، اور وہ جو سچ لے کے آئے اور جس نے سچ کی تصدیق کی وہی لوگ اہل تقوی ہیں اور متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ یہاں پہ اس آیت کی تفسیر میں مولا کائنات شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت میں والذی جاء بالصدق سے مراد حضور کی ذات پاک مراد ہے، اور والذی صدق بہ اور صدق بہ اس آیت سے مراد، اس قصے سے مراد سیدنا صدیق اکبر کی ذات پاک مراد ہے کہ حق کو لے کے آنے والے، سچ کو لے کے آنے والے حضور کی ذات گرامی ہیں، اور جنہوں نے سب سے پہلے اس سچ کی تصدیق کی تھی وہ صدیق اکبر کی ذات گرامی ہیں۔ نعرہ تکبیر، یہ تفسیر جو ہے وہ کسی تیسری چوتھی صدی کے کسی مفسر قرآن کی لکھی ہوئی نہیں، یہ تفسیر خود مولا کائنات شیر خدا جن کو اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ میرا علی ہے، یہ میرے علم کے شہر کا دروازہ ہے، باب مدینہ العلم جس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہیں تمام اہل علم اس کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، وہ جو سچ لے کر آیا تھا اور جس نے سچ کی تصدیق کی تھی وہی متقی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ سچ لے کے آنے والا حضور کی ذات گرامی ہے، اور جس نے سب سے پہلے اس سچ کی تصدیق کی تھی وہ صدیق اکبر کی ذات گرامی ہے۔ یہ مولا کائنات کا فرمان ہے۔ قرآن کی تیسری آیت سنیں، ویسے وہ کثیر آیات ہیں جو اصحاب رسول کے فضائل کو بیان کرتی ہیں، لیکن یہ وہ آیات ہیں جن آیات کے اندر جن کا شان نزول فقط سیدنا صدیق اکبر کے لحاظ سے نازل ہوا ہے، آپ کی ہستی کے بارے میں نازل ہوئی۔ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور بے شک ہم نے سب سے زیادہ اتقیٰ کہتے ہیں جو سب سے زیادہ پرہیزگار۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس آیت کا شان نزول سیدنا صدیق اکبر کی ذات گرامی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں آپ کو سب سے زیادہ متقی کہا، سب سے بڑا متقی کہا ہے، تقویٰ رکھنے والا کہا ہے، پرہیزگار کہا ہے،
تو اب اللہ رب العزت فرماتا ہے وَسَنُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ہم اس اتقا کو، اس پرہیزگار کو جہنم کی آگ سے بچائیں گے۔ اور آگے شاہ فرمایا اللہ جو اپنی مال حجت صدقہ، جس نے اپنا مال صدقہ اراد کیا اور اپنے مال کو پاک اور صاف کر دیا۔ یہ اس مال کا ذکر ہے، یہ اس صدقے کا ذکر ہے جو صدیق اکبر نے اسلام کی حد تک قربان کیا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ قرآن پاک کی 3 آیات میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں جس سے سیدنا صدیق اکبر کی شان ہمارے سامنے روشن کی طرح آ جاتا ہے۔ اب ایک دو حدیث سے بات سماعت فرمائیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام اللہ کے محبوب اپنے اصحاب میں تشریف فرما تھے۔ اللہ کے نبی واضح نصیحت فرما رہے تھے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے استفسار فرمایا، فرمایا اے میرے صحابہ بتاؤ تم میں سے کون ہے جس نے آج روزہ رکھا ہے، جو آج روزے سے ہے؟ سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ میں آج روزے سے۔ اللہ کے محبوب نے پھر ارشاد فرمایا تم میں سے کون ایسا شخص ہے جس نے آج کسی کا جنازہ ادا کیا؟ سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے آج جنازہ ادا کیا۔ اللہ کے محبوب نے پھر ارشاد فرمایا تم میں سے کون ہے جس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے کھلایا۔ پھر اللہ کے محبوب نے چوتھا سوال کیا، فرمایا تم میں سے کون ہے جس نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے کیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کے اندر یہ 4 خوبیاں پائی جاتی ہیں وہ محمد عربی اعلان کرتا ہے کہ وہ ان کا جنتی ہے۔ سبحان اللہ، جن کی جنت کی گواہی اللہ کے محبوب اپنی زبان اقدس سے عطا کرتے ہیں، جن کی جنت کا پروانہ اللہ کے محبوب خود اپنی زبان اقدس سے بیان کرتے ہیں، ہمیں ان ہستیوں کے بارے میں زبان دراز کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اپنے آپ کو جو ہے وہ باشعور بنائیں، اندھی تکلیف نہ کیا کریں۔ دوستوں کی محفلوں میں بیٹھ کے، اپنی سنگتوں میں بیٹھ کر ان کے رنگ میں رنگنے کی کوشش نہ کیا کریں، بلکہ اپنا وقار برقرار رکھا کریں۔ آپ کے بزرگ جس عقیدے پہ پل رہے ہیں، کیا عقیدہ بدلنا اتنا ہی آسان ہے؟ دیکھا تو کرو کہ ہم کس عقیدے پہ چل رہے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے، مصطفیٰ کا فرمان کیا کہتا ہے۔ میں نے حقیقت پہلے بیان کر دی ہے کہ کسی بھی عقیدے کی جو اصل بنیاد ہے وہ دیکھی جاتی ہے یا تو قرآن سے دیکھی جاتی ہے یا مصطفیٰ کے فرمان سے دیکھی جاتی ہے۔ تو جب ہمیں یہ عقیدہ قرآن اور سنت سے ملتا ہے تو ہمیں کسی اور عقیدے کو الاپنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، بالخصوص نوجوانوں جن کے ذہن بہت منتشر ہوتے ہیں، جو بات میں بہک جاتے ہیں، جو کئی رنگ کی پوسٹیں دیکھ کے اپنے آپ کو، اپنے ذہن کو پراگندہ کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو منتشر سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو ناحق سمجھتے ہیں، اپنے اندر یہ قابلیت پیدا کریں، اپنے اندر یہ ابیلٹی پیدا کریں کہ آپ کسی کو سچ بات کا جواب دے سکیں، اپنے اندر یہ قابلیت پیدا کریں، اتنا علم تو حاصل کریں، اتنی سمجھ بوجھ تو اپنے اندر حاصل کریں کہ کسی کے منطقی سوالوں کا جواب کیسے دینا۔ آج کے دور کے جو فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ ہے وہ ایک یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کے دلوں کو منتشر کر دیتے ہیں، ان کے ذہنوں کو پراگندہ کر دیتے ہیں، ان کے اصل عقیدوں کو ایک غیر جو ہے وہ جانبدار بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ اسلام کے جو اصل ہیرو ہیں، جو اصل شخصیات ہیں، ہم ان کی زندگیوں کو گرد آلود بنا کر لوگوں کے سامنے جب پیش کرتے ہیں، نئی جنریشن کے سامنے پیش کرتے ہیں تو ان کے ذہن مشکوک ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ لوگ بھی ایسے تھے، اگر یہ بھی گناہ کرنے والے تھے تو ہم کیا ہیں؟ میرے بھائیوں، جن کی تقویٰ کی گواہی قرآن دیتا ہے، جن کے ایمان کی گواہی قرآن دیتا ہے، جن کی جنت کی بشارت اللہ رب العزت خود بیان فرماتا ہے، تمہاری زبانوں سے ان کے ایمان کو فرق نہیں پڑتا، تمہاری من گڑت عقیدوں سے ان کے ایمان کو فرق نہیں پڑتا، تمہاری خود ساختہ باتوں سے اور دلیلوں سے ان کے ایمان کو فرق نہیں پڑتا۔ وہ تو لوگ اپنی زندگی کما گئے تھے، اپنا سب کچھ اللہ کے نبی کی ذات کی خاطر قربان کر دے، تو ان کی باتوں کی ایمان کی فکر نہ کرو، تم نے کر دیا تو اپنے ایمان کی فکر کرو۔ تم سے قبر میں ان کے ایمان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، تمہارے ایمان کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ان کی نمازوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، تمہاری نمازوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، ان کے اعمال کے بارے میں تم سے بات درست نہیں ہوگی، تم سے تو تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ کے پچھلے شہر میں کیا کیا
کیا کرتے تھے؟ بتا دو صحیح. تم نے زندگی میں کیا کیا شکوفے کھلائے ہیں؟ بتا دو صحیح. تو زندگی میں کیا کرتا رہا؟ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بالخصوص میرے نوجوانوں، اپنے اندر یہ شعور پیدا کریں، قابلیت پیدا کریں، یہ حوصلہ پیدا کریں، کم سے کم یہ ابیلٹی پیدا کریں کہ آپ حق بات کو دیکھ کر اس کی تصدیق تو کر سکیں. جو ناحق ہوتا ہے، جو کفر ہوتا ہے، وہ بڑی خوبصورت شکل میں ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے. دنیا بڑی خوبصورت شکل میں پیش کی جاتی ہے. شیطان بڑے خوبصورت شکل میں ہمارے پاس نئے فتنے لے کے آتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی حق ہے، لیکن حق وہ نہیں ہوتا. اس لیے میرے بھائی اور میرے دوستوں، ہم لوگوں کو آج کل کے بابوں کی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں. ہم سوشل میڈیا کو سننے والے لوگ ہیں، نوجوان، اکثر نوجوان کہنے کا فلاں بندے نے بات بڑی اچھی کی ہے، فلاں بندے کا قول بڑا اچھا ہے. میں آج حدیث سے بات پڑھا تھا، اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا سب باتوں سے اچھی بات اللہ کا قرآن ہے. سب باتوں سے اچھی بات اللہ کا قرآن ہے. جسے قرآن کی بات اچھی نہیں لگتی، جسے مصطفیٰ کا فرمان اچھا نہیں لگتا، اسے باتوں کی باتیں اچھی نہیں لگتی. کیا قرآن اور حدیث اتنا مفقود ہو چکا ہے کہ ہمیں قرآن اور حدیث سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے؟ ہم بابوں کی باتوں پہ بس فالو کرتے ہیں. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اپنے آپ کو باشعور بنائیں، اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ ہم کم سے کم قرآن اپنی زندگی میں قرآن سے کچھ نہ کچھ تو سیکھنے کی کوشش کریں. ہم حقیقت جاننے کی کوشش نہ کریں. ہر کتابیں رکھ کے ویڈیو بنوانے والا اور ہر صاحب علم انسان کی راہ راست نہیں ہوتا. راہ راست میں وہی ہوتے ہیں جو کسی بزرگوں کے پاس بیٹھ کر ادب کی دولت حاصل کرتے ہیں، جن کے دل ادب سے مزین ہوتے ہیں. اللہ رب العزت ان کو نور ایمان عطا کرتا ہے، ان کو نور بصیرت عطا کرتا ہے. میں یہ پوچھتا ہوں، کیا ہم لوگ آج کے مفتی اور آج کے علماء، آج کے مفکر جو انتشار کراتے ہیں، کیا ہم لوگ آج کے لوگ کیا داتا علی حجویری سے زیادہ پڑھے لکھے؟ کیا ان کے تقویٰ سے زیادہ ہمارا تقویٰ ہے؟ کیا خواجہ اجمیر کے تقویٰ سے زیادہ ہمارا تقویٰ ہے؟ کیا ان کے علم سے زیادہ ہمارے پاس علم ہے؟ کیا امام اعظم ابو حنیفہ کے علم سے زیادہ ہمارے پاس ہے؟ کیا غوث پاک جن کی ولایت کو سب مانتے ہیں، سب عقیدوں والے مانتے ہیں، کیا ان سے بڑھ کے ہمارے پاس علم موجود ہے؟ اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اپنے بزرگوں کو دیکھو، اپنے اسلاف کو دیکھو، حقیقت کو پہچانو. ہم لوگوں کو نت نئے فتنوں اور نت نئے جو ہے وہ پیدا ہونے والے فتنوں اور انتشارات سے بچنا ہے. اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں. عقیدہ وہی ہے جو اللہ رب العزت قرآن میں بیان کرتا ہے. عقیدہ وہی ہے جو مصطفیٰ اپنے فرمان میں بیان کرتے ہیں. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اخلاق حسنہ کی 360 خوبیاں ہیں. قیامت کے دن جس شخص کے سینے میں ان خوبیوں میں سے ایک خوبی بھی ایمان کے ساتھ پائی گئی، اللہ رب العزت اس کو جنت عطا کرے گا، اس کو معاف کر دے گا. سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا کوئی ایسا شخص کی دنیا میں ہے جس کے اندر کے ایمان کی ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں؟ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، ہاں صدیق، وہ عظیم ہستی، وہ عظیم شخص جو تمہاری ہی شخصیت ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اللہ رب العزت نے یہ اعزاز تمہیں عطا کیا ہے کہ تمہارے اندر ایمان کی ساری حسنتیں پائی جاتی ہیں، اور اللہ رب العزت تمہیں جنت میں اعلیٰ کا عطا کیا ہے. دوستوں، میرے بھائیوں، مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ آج لوگ ان کی محبتوں کے آڑ میں ہم عجیب قوم میں یار کی قوم، عجیب ہمارے ذہن ہیں، عجیب نظریے. جن لوگوں کی تربیت اللہ کے نبی نے فرمائی ہے، جن لوگوں کی اخلاق اور کردار قرآن نے بیان فرمائے ہیں، ہم ان کے اخلاق اور کردار پہ ہم گفتگو کرتے ہیں. کتنے عجیب لوگ ہیں، کتنی عجیب ہماری سوچیں ہیں، کتنے عجیب ہمارے نظریے ہیں. جن کے اخلاق، جن کے کردار، جس اہل بیت اطہار کی عصمت کو قرآن بیان کرتا ہے، جن کے اصحاب کی عصمت کو قرآن بیان کرتا ہے، ہم ان کی سیرت اور کردار کے بارے میں ہم انگلیاں اٹھاتے ہیں. ہم کتنے عجیب قوم ہیں، ہمیں کتنی اپنے ایمان کو فکر کرنی چاہیے.
بھائی ہماری جاوادگوئیوں سے، ہماری گندگیوں سے، ہماری انگشت دندان سے ان کی شخصیت پہ اثر نہیں پڑتا. ہاں ان پہ انگلی اٹھائیں گے تو ہمارے ایمان کو خطرہ. اس لیے میرے دوستوں میرے بھائیوں، حقیقت پسند کرنے کا کافروں کی اور منافقوں کی ایک پہچان اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ وہ حق کو دیکھ کے اپنی آنکھیں بند کر دیتے ہیں. تو کم سے کم ہمارے پاس یہ قوت تو ہونی چاہیے کہ حق کو دیکھ کے آنکھیں بند نہ کریں. دیکھو تو صحیح کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، ہم پہچانے تو صحیح. تو میرے بھائیوں میرے دوستوں، مولا کائنات شیخ خدا رضی اللہ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں جب سیدنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آیا تو آپ نے سیدنا صدیق اکبر کو جب نماز کا حکم دیا تو آپ فرماتے ہیں کہ میں بھی وہاں موجود تھا. میرے نبی نے مجھے حکم نہیں دیا بلکہ صدیق اکبر کو حکم دیا. اور آگے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس ہستی نے، جب ہمارے کریم آقا نے جس ہستی کو ہمارے دین کا امام بنا دیا ہے تو ہم نے اس ہستی کو اپنی دنیا کا امام بنا دیا. مولا کائنات کا فرمان ہے نشان. لیکن میرے دوستوں میرے بھائیوں، اب کہاں پہ ہیں ہم، کس نگر میں چل رہے ہیں، کہاں پہ ہماری جو ہے وہ اوقات ہے، کہاں ان کی عظمتیں ہیں، کہاں اہل بیت العباد کی وہ عظیم ہستیاں جن کی تدبیر کے بارے میں قرآن بتاتا ہے، جن کی پاکیزگی کو قرآن بیان کرتا ہے. کہاں وہ اصحاب کی عظمت جن کی رضا کے سرٹیفکیٹ اللہ رب العزت قرآن میں بیان کرتا ہے، جن کے تقوی کردار کا اصول و ضوابط اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے، جن کے بارے میں اللہ کے محبوب جنت کی بشارتیں تقسیم کرتے ہیں. کہاں ان کی عظمتیں اور کہاں ہم لوگ، کہاں ہماری زبانیں، کہاں ہم کم علم اور کم فہم، کہاں ہم لوگوں کی جو ہے وہ جاوادگیاں ہیں. میرے دوستوں میرے بھائیوں، حقیقت پسند بنے. اور ایک ہی بات حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ بڑے تنقیدی تھے، بڑے فلسفی تھے. آپ جب کسی کو مانتے تھے تو یوں ہی نہیں مان دیا کرتے تھے. بلکہ اقبال ایسی شخصیت ہے کہ جس کے سامنے جب وہ اپنے اشعار لکھا کرتے تھے، جب قلم اٹھایا کرتے تھے تو اس بندے کے سامنے صرف اپنے دور کا علم موجود نہیں ہوتا تھا بلکہ پوری طریقے اسلام سے استعمال کر ہوتا تھا. پوری طریقے اسلام اس کے سامنے ہوتی تھی، پھر وہ قلم اٹھاتا. ہم اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں یہی دست کیا ہے کہ سوز صدیق و علی از حق طلب، سرائے عشق نبی از حق طلب. اے میرے ماننے والے، اے نوجوان مسلم، تمہیں اقبال کی ایک ہی نصیحت ہے کہ جب کبھی تمہیں موقع ملے کہ تمہارا دامن تمہارے پروردگار کی بارگاہ میں پھیلا ہو تو تم اپنے رب سے کچھ مانگنا چاہو تو اقبال تمہیں یہ مشورہ دیتا ہے کہ سوز صدیق و علی از حق طلب. اللہ رب العزت کی پاک ذات سے علی المرتضیٰ جیسا اور ابو بکر جیسا سوز مانگ اور سزائے عشق نبی از حق طلب. اور اگر کچھ مانگنا ہے تو عشق مصطفیٰ کا ذرا مانگا. میرے دوستوں میرے بھائیوں، دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں حق سچ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں صحیح معنوں میں اپنا عقیدے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ عقیدہ جو ہمیں بزرگوں نے عطا کیا ہے اللہ رب العزت اس سے قائم رکھے، دائم رکھے. ہماری زندگی اسلام پہ ہو، ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو.